ناسا کا اپولو 13 مشن کا ایک ایئر کرافٹ جس میں 3 ایسٹروناٹ موجود تھے چاند پر لینڈ کرنے سے کچھ دوری پر ہی تھا کہ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہ تھا۔ یہ ایئر کرافٹ زمین سے 3,22,000 کلومیٹر دور اسپیس کے ایسے حصے میں موجود تھا جہاں تک پہنچنے میں ان کو پورے 3 دن کا وقت لگ چکا تھا۔ ایئر کرافٹ کے مین آکسیجن ٹینک میں خرابی کی صورت میں آکسیجن ٹینک ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ یہ آکسیجن ٹینک اندر بیٹھے ایسٹروناٹ کو آکسیجن فراہم کرنے کا واحد ذریعہ تھا، یعنی اب ان تینوں ایسٹروناٹ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی اب خطرے میں ہے۔ اب آکسیجن ٹینک میں صرف اتنا ہی آکسیجن باقی تھا جس سے 15 منٹ زندہ رہا جا سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے کم ٹائم میں واپس زمین تک پہنچنا بھی ممکن نہ تھا۔ وسیع ٹی وی کی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسپیس پر روبوٹ کو بھیجنا ہی ناسا کا مشن رہا ہے، لیکن یہاں انسان کو بھیجنا اور صحیح سلامت زمین پر واپس لانا ناسا کے لیے ایک مشکل مشن ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی انسانی جان کا ضیاع بن سکتی تھی اور اس مشن پر آنے والے اخراجات کا بھی۔ ناظرین، ایئر کرافٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس میں بیٹھے لوگوں کو سورج کی نکلنے والی جان لیوا شعاؤں سے بچایا جا سکے، ساتھ ہی اندر موجود لوگوں کو ارتھ جیسا ایٹماسفیئر فراہم کرنے کے لیے اس میں آکسیجن ٹینک لگے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ختم کرنے کے لیے اسپیشل فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں۔ اگر لینڈنگ کے بعد اس ایئر کرافٹ میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں بیٹھے لوگ ہمیشہ کے لیے آسمان کی تاریکیوں کا حصہ بن جائیں۔ لیکن یہاں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا ہی ایک حادثہ اپریل 1970 میں اپولو 13 مشن کے دوران پیش آیا۔ یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو کسی ہالی ووڈ فلم کا حصہ لگتی ہے۔ ناظرین، اپولو 13 سے ٹھیک ایک سال پہلے 1969 میں اپولو 11 کامیابی سے چاند پر لینڈ کر چکا تھا اور نیل آرم اسٹرانگ دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند کی سطح پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اپولو 11 کے بعد اپولو 12 بھی کامیاب لینڈنگ کروا چکا تھا اور اب باری تھی اپولو 13 کی، جس کا اصل مقصد چاند پر مزید ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا۔ اس ایئر کرافٹ کو چاند کے ایسے حصے پر لینڈنگ کرنا تھا جہاں کسی ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے بہت بڑا کھڈا بن گیا ہو، اور چاند کے ایسے حصے کو فیرا مور کہا جاتا ہے۔ اس مشن میں 3 لوگوں کو چاند کی سطح پر اترنا تھا۔ اس مشن کے کمانڈر جیمس لاول جبکہ ان کے 2 ساتھی جان سویگرٹ اور فریڈ ہیس اس مشن میں شامل تھے۔ اپریل 11، 1970 کو اس مشن کا باقاعدہ آغاز فلوریڈا میں واقع ناسا کے اسپیس اسٹیشن سے کیا گیا۔ کیونکہ چاند پر اس سے پہلے کامیاب مشن بھیجے جا چکے تھے، اس لیے اس اپولو 13 مشن کی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنے میں زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ ناظرین، ایک ایئر کرافٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں جس میں یہ سینٹر والا حصہ کمانڈ ماڈیول کہلاتا ہے، جس میں 3 ایسٹروناٹ کو اس مشن کا زیادہ تر وقت گزارنا تھا۔ اس کرافٹ کا یہ دوسرا حصہ لونر ماڈیول کہلاتا ہے جس کا مین مقصد چاند پر لینڈنگ کروانا تھا۔ تیسرا اور مین حصہ یہ سلنڈر تھا جس میں انجن اور آکسیجن سلنڈرز موجود تھے۔ اب یہاں پلان یہ تھا کہ پہلے یہ پورا ایئر کرافٹ ارتھ کے آربٹ سے نکل کر چاند کے گرد چکر لگائے گا اور تبھی صحیح ٹائم آنے پر 2 ایسٹروناٹ لونر ماڈیول میں بیٹھ کر اس کو اسپیس کرافٹ سے الگ کریں گے اور چاند پر لینڈ کر جائیں گے۔ چاند سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد یہ لونر انہیں واپس چاند کے آربٹ میں لے جائے گا، جہاں یہ واپس ایئر کرافٹ سے مل جائیں گے اور واپسی ارتھ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس ایئر کرافٹ میں بیٹھے تینوں ایسٹروناٹ کو یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ چاند پر لینڈ کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں جہاں موت ان کا مقدر بن جائے گی۔ ان کو ارتھ سے روانہ ہوئے 55 گھنٹے گزر چکے تھے اور یہ زمین سے 3,22,000 کلومیٹر کی دوری طے کر چکے تھے۔ اسی دوران ایک ایسٹروناٹ نے جب روٹین کے مطابق آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے بٹن دبایا تو ایک زوردار دھماکے کی آواز سے پورا ایئر کرافٹ ہل گیا اور اس دھماکے کو باقی 2 ایسٹروناٹ نے بھی محسوس کیا۔ کچھ ہی دیر میں ایئر کرافٹ میں موجود ماسٹر الارم لائٹ اور الیکٹریکل فیلئر لائٹ جلنے لگی۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 الیکٹریکل وائر کے آپس میں مل جانے کی وجہ سے آکسیجن کا ایک ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ مشن کمانڈر نے فوری طور پر یہ خبر
ارتھ پر موجود ناسا کے مشن کنٹرول روم کو دی۔ یہ خبر ملتے ہی کنٹرول روم میں جیسے افراتفری مچ گئی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ آکسیجن ٹینک پھٹ جانے سے خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ منٹ بعد جب ریئل ٹائم ڈیٹا سامنے آیا تو پتہ چلا کہ ایئر کرافٹ کا دوسرا آکسیجن ٹینک بھی تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ 3 میں سے 2 الیکٹریکل سپلائی بھی خراب ہو چکی ہیں جو انجن کو چلانے کا کام کرتی ہیں۔ ایک ساتھ اتنے مسئلوں کو ہینڈل کرنا مشن کنٹرول روم کے بس میں نہ تھا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ایئر کرافٹ کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھیں اور جو آکسیجن یہ لے رہے تھے وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایئر کرافٹ میں بلاسٹ کی وجہ سے اس نے اپنی ڈائریکشن بدل لی تھی، لہٰذا انہیں سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ ایئر کرافٹ ہمیشہ کے لیے آسمان کی تاریکیوں میں کھو جائے گا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ تمام ہی نیوز چینل اس خبر کو لائیو کوریج دے رہے تھے۔ ایسٹروناٹ کی فیملی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس خبر کو دیکھ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس بلاسٹ کو ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب آکسیجن ٹینک میں صرف اتنا آکسیجن بچا تھا کہ اگلے 15 منٹ تک ہی سپلائی ممکن تھی۔ بالآخر مشن کنٹرول روم نے یہ فیصلہ لیا کہ ایسٹروناٹ کو کمانڈ ماڈیول سے نکال کر لونر ماڈیول میں بھیجا جائے۔ خوش قسمتی سے لونر ماڈیول میں اس کی الگ آکسیجن سپلائی تھی، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ لونر ماڈیول کی آکسیجن سپلائی کو 2 ایسٹروناٹ کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کیونکہ کوئی اور ایکشن پلان نہیں تھا، لہٰذا یہ تینوں ایسٹروناٹ لونر ماڈیول میں چلے گئے۔ زمین پر موجود مشن کنٹرول روم ریئل ٹائم ڈیٹا کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں تینوں ایسٹروناٹ کتنے وقت تک آکسیجن لے سکتے ہیں۔ بالآخر پتہ یہ چلا کہ لونر ماڈیول انہیں اگلے 2 دنوں تک آکسیجن سپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال اب بھی موجود تھا کہ آخر انہیں ارتھ پر واپس کیسے لایا جائے۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ اپولو 13 کو زمین تک واپس لانے کے لیے ناسا کے پاس صرف 2 آپشن موجود تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ مین انجن کو استعمال کر کے پورے اسپیس کرافٹ کو ارتھ کی طرف لایا جائے، لیکن یہ انجن بھی آخری فیول سورس پر چل رہا تھا تو یہ خرچہ موجود تھا کہ راستے میں ہی یہ انجن بند نہ ہو جائے۔ دوسرا آپشن تھا کہ چاند کی گریوٹی کو استعمال کر کے ایئر کرافٹ کو زمین کی طرف دھکیلا جائے، جس میں بہت کم پاور استعمال ہوگی۔ ناسا مشن کنٹرول نے دوسرا آپشن چوز کر تو لیا، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، مسئلہ یہ تھا کہ جب اسپیس کرافٹ چاند کی گریوٹی کو استعمال کر کے پورا ایک گول چکر لگا کر آئے گا، تب اس کو چاند کے آربٹ سے نکال کر ارتھ کی طرف دھکیلنا ہوگا، اور یہ کام لونر ماڈیول کی انجن کی مدد سے ہوگا۔ لونر ماڈیول کا انجن جو کہ صرف چاند سے ٹیک آف کرنے کے لیے ڈیزائن تھا، اس سے یہ کام پہلی بار لیا جانا تھا، جو کہ بہت رسکی تھا اور یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ لونر ماڈیول کا انجن کس پوائنٹ پر اور کتنی دیر کے لیے چلایا جائے گا۔ اس کی ساری کیلکولیشن ناسا مشن کنٹرول نے ایسٹروناٹ کو بھیجی اور لونر ماڈیول میں بیٹھے ایسٹروناٹ نے وہی کیا جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ چاند کے گرد چکر لگانے کے بعد ایک مخصوص پوائنٹ پر انہوں نے 35 سیکنڈ کے لیے انجن بند کیا، جس کے بعد ان کی ڈائریکشن زمین کی طرف ہو چکی تھی۔ پورے 2 دنوں کے بعد واپس کرافٹ 32,000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلتا ہوا ارتھ کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ اب یہاں ایک نئی مشکل یہ تھی کہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے انہیں لونر ماڈیول کو چھوڑ کر واپس کمانڈ ماڈیول میں جانا تھا، کیونکہ کمانڈ ماڈیول ہی اس کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لہٰذا اپنے اسپیس سوٹ پہن کر وہ واپس کمانڈ ماڈیول میں گئے، جہاں ساری الیکٹرک سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے جا چکا تھا۔ ارتھ میں انٹری کے لیے انہوں نے خود کو لونر اور سروس ماڈیول سے الگ کر دیا تھا۔ ناسا کے مشن کنٹرول اور پوری دنیا کے لوگوں کا سانس رکا ہوا تھا، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ یہ لوگ ارتھ میں واپس انٹر ہونے جا رہے تھے۔ انٹری کے وقت سورج کے ٹیمپریچر کی وجہ سے ان سے رابطہ ٹوٹ گیا اور جب 3 منٹ تک ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو لوگوں کو لگا کہ یہ ایسٹروناٹ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ لیکن پھر اچانک وہی ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ انہوں نے ناسا کی ٹیم سے رابطہ کیا اور ارتھ کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹس کھول دیے۔ اب انہیں کیمروں کی مدد سے ٹی وی پر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ آخرکار پورے 5 دنوں بعد 17 اپریل کو ان کا ماڈیول پیسیفک اوشن میں جا گرا، جہاں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان وقار صدیقی کو دیں اجازت۔
اللہ نگہبان۔